زبانوں میں پیش کیے ہیں. آپ زبان کا نام لو اور اس زبان میں بائبل موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے کہو کہ اپنا ثبوت پیش کرو. کوئی مسلمان بات نہیں کر رہا ان سے, ان کے ثبوت کو ہم دیکھ رہے ہیں کیا؟ اپنی بات تو چھوڑو, ہم ان کے ثبوت کی جانچ پڑتال نہیں کر رہے, لیکن یہ عیسائی لوگ, کرسچن مشنریز ہمارے گھر میں, مسلمانوں کے گھر میں داخل ہو کے ہمارا ثبوت, ہمارا برہان, ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کرتے, اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. سارے دنیا میں ہزاروں لاکھوں کرسچن مشنریز دنیا بھر میں پھیلے ہوئے, یورپ سے انڈیا میں آ رہے ہیں, امریکہ سے آ رہے ہیں, سوئٹزرلینڈ سے آ رہے ہیں, اپنا دیش چھوڑ کے اور مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹا رہے ہیں, اور ہمارا برہان, ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے, اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. یہ کرسچن مشنریز ہمارے گھر میں ہمارے دروازے کو کھٹکھٹاتے اور ہم سے پوچھتے ہیں کیا آپ کے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اور اکثر ہم مسلمان کہیں گے ہاں بے شک لکھا ہے. ان کا اگلا سوال, تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. وہ اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے قرآن مجید میں آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار لکھا ہوا ہے؟ سارے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے نام سے کتنے بار ہوا ہے قرآن مجید میں؟ آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے 5 بار ہوا ہے. 4 بار محمد, 1 بار احمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا اگلا سوال, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان کے نام سے کتنے بار ہو چکا ہے قرآن مجید میں؟ آپ کو نہیں پتا تو کہیں گے 25 بار. عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 بار آتا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 5 بار. ان کا اگلا سوال, کون بڑا؟ آپ کے قرآن مجید میں جس کا ذکر 5 بار آتا ہے وہ بڑا, کہ جس کا نام 25 بار آتا ہے بڑا؟ کون بڑا, 5 بار یا 25 بار؟ 25 بار. آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے, آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ. ان کا اگلا سوال, آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جسمانی حالت سے زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ اور ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے, ان کی قبر مدینہ میں ہے. ان کا اگلا سوال, عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ مر گئے؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. ان کا اگلا سوال, کون بڑا, وہ پیغمبر جو مر گیا وہ بڑا, کہ وہ پیغمبر جو زندہ ہے وہ بڑا؟ کون بڑا, وہ جو زندہ ہے کہ وہ جو مر گیا ہے؟ زندہ ہے وہ بڑا ہے. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں زندہ ہے وہ بڑا ہے. آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے, آپ کے ذہن کو سوچنے پر مجبور کریں گے, اور ہم مسلمان ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. یہ کرسچن مشنریز ہمارے گھر میں آ کے ہم کو پنچنگ بیگ جیسا استعمال کر رہے ہیں. پنچنگ بیگ پتہ ہے, پنچنگ بیگ جس سے پریکٹس کرتے باکسنگ, ہمیں پنچنگ بیگ جیسا استعمال کر رہے ہیں. ہمیں ڈور میٹ, پاؤں پوچھنے کا جو آتا ہے, پاؤں پوچھنے کا میٹ, پاؤں پوچھنے کی چیز استعمال کر رہے, اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. اور جب ہم جا کے پوچھتے ہیں ہمارے کوئی مولانا سے کیا جواب دینے کا, بولیں گے شیطانی سوال ہے, ان سے بات مت کرو. یہ کرسچن مشنری ہمارے گھر میں اندر آ کے ہمارا برہان, ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے, اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. وہ اگلا سوال کرتے ہیں, آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نے کوئی بھی معجزہ کیے؟ ہاں بہت سے کیے. ہم جواب دیں گے بہت سے کیے. آپ کو کوئی بھی معجزہ پتا جس میں
ان نے مردوں میں جان ڈالی. اور ہمیں کہنا پڑے گا کہ قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں ہے, صحیح حدیث میں کوئی بھی حدیث نے جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے میں جان ڈالی. ان کا اگلا سوال, عیسیٰ علیہ السلام کیا ان نے مردوں میں جان ڈالی؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا قرآن کی آیت ہے باذن اللہ, اللہ کے نام سے اٹھو. ہاں ان نے مردوں میں جان ڈالی. تو کون بڑا, وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا بڑا کہ وہ شخص جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ کون بڑا, وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا بڑا کہ جو مردوں میں نہیں جان ڈال سکتا بڑا؟ سوال پوچھیں گے آپ کو لیکن جواب نہیں دیں گے, آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. ان کا اگلا سوال, آپ کے آخری پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے والد اور والدہ تھے؟ ہاں والد بھی تھے اور والدہ بھی تھے. عیسیٰ علیہ السلام ان کے والد اور والدہ تھے؟ والدہ تھے لیکن والد نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے ذریعے پیدا کیا بنا والد کے. ان کا اگلا سوال, کون بڑا, جو شخص والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا کہ جو شخص بنا والد پیدا ہوتا ہے؟ کون بڑا, کون بڑا؟ سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے, آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. یہ کرسچن مشنری ہمارے گھر میں گھس کے ہمارا قرآن, ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. رونا ہے مسلم امہ پہ, کیونکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں. قرآن مجید میں سب کے جواب ہے, سب کے جواب ہے. ان کے جواب دینا بہت آسان ہے لیکن ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں گے پھر ہی ہم ان کا جواب دے سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں کئی آیتوں کے ذریعے ہمیں فرماتے کس طریقے سے ان لوگوں میں دعوت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, کل یا اہل کتاب, کہو اے اہل کتاب, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے. آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا, ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنائیں گے. فانتولوا, اور اس کے بعد اگر وہ مڑ جائے فقولوا اشہدوا باننا مسلمون, آپ شہادت دو کہ میں مسلم ہوں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں دکھا رہے ہیں کس طریقے سے غیر مسلمانوں سے بات کرنا چاہیے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. کم از کم منہ تو کھولیے. لیکن جب ہمارے مسلمان بھائیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ دعوت کیوں نہیں کرتے, تو وہ کہتے ذاکر بھائی انشاءاللہ جب میں عالم بن جاؤں گا تو میں دعوت کروں گا. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیخ دیدات, شیخ احمد دیدات جیسا بننا چاہتے ہیں, اور جب وہ شیخ احمد دیدات جیسا بنیں گے تو اس ٹائم وہ دعوت کریں گے. وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں, وہ کہتے بلغوا انی ولو آیا, propagate even if you know one verse. اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں اسلام کے متعلق, آپ کا فرض ہے کہ آپ دوسرے تک پہنچائیں. آپ ایک بھی اگر آیت جانتے ہیں اسلام کے بارے میں, آپ کا فرض ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو لوگ نہیں جانتے ان تک پہنچائے. ہر مسلمان کم از کم کلمہ توحید تو جانتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اتنا تو جانتے, کم از کم یہ تو کہو, اپنے غیر مسلمان دوستوں سے کہو کہ اللہ ایک ہے. کم از کم یہ تو کہو. مجھے کس نے ایک آرٹیکل بھیجا سنڈے میل میں سے,
جس میں کہا گیا تھا کہ کرسچن مشنری اب کشمیر پہ حملہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کم از کم کشمیر میں 10,000 مسلمانوں کو عیسائی بنایا، کرسچن بنایا. دعوے کے ساتھ کہہ رہے کشمیر میں جو ہم کہتے ہیں 90% سے زیادہ مسلمان ہیں، یہ کرسچن مشنری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو کرسچن بنایا. اس سے کوئی کہہ رہا تھا 10,000 زیادہ ہے، لگتا ہے چند ہزار 1,000 بھی ہے، 100 بھی ہے، 10 بھی ہے، 1 بھی ہے. اگر ایک مسلمان بھی دین الحق سے غلط دین پہ جاتا ہے تو مسلمانوں پہ رونا ہے. ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھولتے. یہ کرسچن مشنری کہتے ہیں کہ ان نے سینکڑوں سال پاکستان کے اوپر حکومت کی، لیکن پارٹیشن کے بعد جتنے مسلمان لوگوں کو ان نے عیسائی بنایا، مسلمانوں کو کرسچن بنایا، جتنے لوگ کو ان نے 50 سال میں انڈیپینڈنس کے بعد، پاکستان وجود ہونے کے بعد جتنے مسلمانوں کو ان نے کرسچن بنایا، وہ سینکڑوں سال جب حکومت کی اتنے نہیں بنایا. بنگلہ دیش میں سینکڑوں سال برٹش نے حکومت کی، لیکن ابھی یہ 50 سال میں جتنے مسلمان کو کرسچن بنایا اتنے ان نے سینکڑوں سال میں نہیں بنائے. ان کا دعویٰ ہے کہ انڈونیشیا جو سب سے پہلا نمبر ملک ہے سارے دنیا میں جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں، نمبر 2 پہ آتا ہے ہندوستان. 200 ملین 200 ملین 20 کروڑ کے اوپر مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں انڈونیشین مسلمانوں کو کرسچن بنایا، وہ ہمارے گھر میں گھس کے ہمیں عیسائیت کی دعوت دے رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. منہ کھولنے کی بات دور رہی، لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں ذاکر بھائی آپ کرسچن لوگ کے پیچھے کیوں پڑے، آپ کرسچن لوگ کو کیوں پریشان کر رہے؟ میں پریشان کیا کر رہا ہوں؟ میں ان کو ہدایت دے رہا ہوں. خود تو کام نہیں کرتے. شیخ دیدہ صاحب کو کہتے، مجھے کہتے کہ آپ کرسچن لوگ کے پیچھے کیوں پڑے؟ ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا انی ولو آیہ، اگر ایک بھی آیت آپ جانتے آپ پیش کیجئے. آپ اگر ٹھہریں گے جب تک آپ عالم بنیں گے وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. ایک چیز آپ کو پتا ہے اسے پیش کیجئے. کم از کم اتنا تو کہیے کہ اللہ ایک ہے. وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ ایک ہے؟ آپ کو جواب نہیں پتا تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجئے. آج ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کمپیوٹر ہے، ویڈیو کیسٹ ہے، آڈیو کیسٹ ہے، کتابیں ہے، جواب موجود ہے، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. آپ پڑھیے. میں نے ایک لیکچر دیا ہے از دا قرآن گاڈز ورڈ، جس میں سائنٹیفکلی پروف کیا ہوں ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کا وجود سائنس کے ذریعے میں ثابت کیا. اب دیکھیے، یاد کیجئے، جا کے غیر مسلمان سے کہو یہ جواب ہے. ابھی آپ ایک جواب کے ماہر ہیں، مالک ہیں، پھر کہو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے؟ وہ پوچھیں گے کیوں ماننا چاہیے؟ آپ کے پاس جواب نہیں تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجئے. میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مذاہب میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف قرآن مجید میں نہیں ہے، بائبل میں ہے، ویدا میں ہے، پراناس کے اندر ہے، دھما پڈا کے اندر، بدھ اسکرپچرز میں، اویستا میں ہے، پارسی اسکرپچرز میں. سارے دیگر مذاہب جو میجر ریلیجنز ہے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. کیسٹ دیکھیے، یاد کریے، ان سے جا کے کہیے. ابھی آپ 2 جواب کے مالک ہیں. اس طریقے سے آپ دعوت تو شروع کیجئے. جیسا شروع کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے راہ کھول دیں گے. ہم مسلمانوں کو کم از کم شروع تو کرنا چاہیے. کئی مسلمان مجھ سے آ کے کہتے ذاکر بھائی ہم پہلے مسلمانوں کو پکا مسلمان بنائیں گے اس کے بعد غیر مسلمانوں کو دعوت دیں گے. میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے اس کے بعد غیر مسلمان کو دعوت دیں گے، وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رشتہ داروں، اپنے چچا کو خود اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا، پھر بھی ان نے غیر مسلمانوں کو دعوت دی. ان نے نہیں کہا کہ پہلے میں اپنوں کو مسلمان بناؤں گا پھر جا کے دعوت دوں گا.
وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, والیوم نمبر 1, والیوم 1, اس میں کہتے ہیں کہ مدینہ میں کئی مسلمان تھے جو جمعہ صلاح کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر کو آگ لگا دے. اس کا مطلب مدینہ میں بھی مسلمان تھے جو پکے مسلمان نہیں تھے, پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھا, ان کو کہا کہ اسلام قبول کرو. کنگ آف پرشیا, کنگ آف ایجپٹ, کنگ آف یمن, نیگس آف ایبیسینیا, کنگ ہیراکلس, یہ سب غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھا. ان نے خط ڈکٹیٹ کیا اور ان تک پیغام پہنچائے کہ اسلام قبول کرو. ان نے نہیں کہا کہ میں پہلے مدینہ کے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر دعوت کروں گا. اور حجۃ الوداع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لگ بھگ 1,10,000 صحابہ تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا یا نہیں, اور سب نے کہا بے شک یا رسول آپ نے پیغام پہنچایا. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں ان سے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے کہو جو یہاں موجود نہیں ہیں, ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ جو لوگ موجود نہیں ہیں. اور 1,10,000 صحابہ میں سے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ عرب لینڈ کے باہر دفن ہیں, عربیہ کے باہر دفن ہیں. کیا کر رہے تھے؟ مسلمان کو پکا مسلمان بنا رہے تھے. وہ غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. دونوں فرض ہے, دونوں امپورٹنٹ ہے, دونوں ضروری ہے. جب آپ غیر مسلمان سے ملتے ان سے دعوت کیجئے, جب مسلمان سے ملتے ان سے اصلاح کیجئے. لیکن آپ کہیں گے کہ میں مسلمان کو پہلا پکا مسلمان بناؤں گا پھر دعوت دوں گا, وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. ہم مسلمان آسان طریقہ چاہتے. تو مسلمان کو کہنا او بھائی صاحب نماز کے لیے آؤ, صلاح کے لیے آؤ, آسان ہے. اگر وہ صلاح کے لیے نہیں بھی آئیں گا آپ سے جھگڑا نہیں کریں گا. او بھائی صاحب داڑھی رکھو, وہ مسلمان داڑھی نہیں بھی رکھیں گا آپ کو الٹے جواب نہیں دیں گا. لیکن اگر آپ غیر مسلمان سے بات کریں گے, ان سے کہیں گے صرف اللہ کی عبادت کرو, ہو سکتا ہے کہ وہ الٹے جواب دیں. تو آپ آسان رستہ چاہتے ہیں, آپ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ غیر مسلمان سے بات کریں گے تو ریاکشن ہو سکتا ہے, آپ کو الٹے جواب دے سکتا ہے. تو آپ آسان چیز ڈھونڈ رہے اور کہتے ہیں مسلمان کو پکا بنائیں گے. ہمارا فرض ہے ہر مسلمان کا کہ جو لوگ تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان تک پہنچاؤ. اور مثال کے طور پہ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں غیر مسلمانوں کو, وہ کہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھو, مائنڈ یور اون بزنس. دین از اے سینسٹیو ایشو, ریلیجن از اے سینسٹیو ایشو. یہ دین کا جو ہے نا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے, بہت نازک ہے. تو جب ہم دین کی بات کرتے ہیں کسی سے, وہ کہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھو. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ کوئی ہل اسٹیشن جاتے ہیں اور جب آپ اپنی اہلیہ اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں, آپ کا چھوٹا بیٹا احمد 4 سال کا آپ کے نظروں سے دور ہو جاتا ہے, اور جب آپ بات کر رہے آپ کا بیٹا بہت دور پہاڑی کے کنارے پہنچ جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہو پہاڑی کے کنارے جا رہا ہے. جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا احمد 4 سال کا اتنا دور گیا, گر جائے گا, آپ چلانا چاہتے ہیں احمد سنبھالو اب گر جائیں گے, آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے. وہاں پہاڑی کے کنارے پہ ایک ضعیف انسان ہاتھ میں ہاتھ باندھے ہوئے نظارے کا لطف لے رہا ہے, نظارے کا لطف لے رہا ہے, سینری کو انجوائے کر رہا ہے. آپ چلانا چاہتے او بھائی صاحب میرے بیٹے کو بچاؤ, آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. وہ ضعیف انسان آپ کے بیٹے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ پہاڑی کے کنارے نزدیک پہنچ رہا ہے,
وہ ضعیف انسان آپ کے بیٹے کو دیکھتا ہے, مسکراتا ہے اور پھر سے نظارے کا لطف لے رہا ہے. کچھ دیر بعد آپ کا بیٹا اس کے نزدیک سے گزرتا ہے اور پہاڑی سے گر پڑتا ہے. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ وہ ضعیف انسان کو دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں, کہ وہ آپ کے بچے کو آسانی سے بچا سکتا تھا؟ آپ دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ ٹھہرائیں گے. لیکن وہ آپ سے کہیں گا میں میرے کام سے کام رکھ رہا تھا, I was minding my own business. اور وہ صحیح کہہ رہا ہے, وہ اپنے کام سے کام ہی رکھ رہا تھا. اس نے آپ کے بیٹے کو دھکا نہیں مارا. مارا کیا؟ نہیں مارا. اس نے آپ کے بیٹے سے کہا کہ چھلانگ لگاؤ, نہیں کہا. تو وہ اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا. پھر آپ ان کو کیوں دوشی ٹھہراتے؟ پھر بھی آپ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ضعیف انسان کو حکمت دی, وزڈم دیا ہے. میرا بچہ تو معصوم تھا, اسے ایک قدم بھی لینے کی ضرورت نہیں تھی, اسے ہلنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, صرف اپنا ہاتھ آگے کر لیتا اور میرا بچے کی جان بچ جاتی تھی. پھر بھی آپ اسے دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ بے شک. اسی طریقے سے یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہم مسلمانوں کو دوشی ٹھہرائیں گے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی, ہم نے انہیں کیوں نہیں کہا؟ یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہمیں دوشی ٹھہرائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی, ان نے ہمیں کیوں نہیں کہا کہ ہم غلط ہیں؟ اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے, آپ نے اسے دعوت نہیں دی اسلام کی, اور وہ مشرک جیسا مر جاتا ہے, آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرک سے پوچھیں گے آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کی؟ تو وہ کہیں گا کہ یا اللہ باری تعالیٰ کس نے مجھے دعوت نہیں دی. اللہ تعالیٰ کہیں گا وہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حق جانے, اسے جہنم میں ڈالیں گا. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے مشرک پڑوسی کو دعوت دی اسلام کی؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے. دعوت دینا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے, فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں, سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں, وقت کی قسم کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں انسان خسارے میں ہیں. صرف وہ لوگ جن کے پاس 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 عمل صالحات, اچھے عمل, نمبر 3 وتواصوا بالحق, غیروں کو اسلام کی حق کی طرف بلاتے ہیں, نمبر 4 وتواصوا بالصبر, اور جو لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدمی انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ نجات پائیں گے جو لوگ کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں, ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق, دعویٰ, اور تواصوا بالصبر, لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. اگر ان میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہوں گی, ایک بھی چیز غائب ہوں گی, تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ بہت اچھے مسلم ہوں گے, 5 ٹائم نماز پڑھتے ہوں گے, رمضان میں روزہ رکھتے ہوں گے, حج کے اوپر گئے ہوں گے, لیکن اگر آپ دعوت نہیں کرتے ہیں تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. صرف دعوت کرنا بھی کافی نہیں ہے, آپ کے پاس 4 ہونا چاہیے, ایمان, وتواصوا بالحق, حق کی طرف بلانا, عمل صالحات, اور تواصوا بالصبر, صبر کی طرف بلانا. اگر ایک بھی اس میں سے غائب ہے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے تو وہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48, اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کبھی بھی نہیں معاف کریں گا. اس کے علاوہ اور کوئی بھی گناہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے, آپ نے دعویٰ نہیں کیا, اور پھر جنت میں ڈالنا چاہتا ہے, وہ اللہ کی مرضی. لیکن عام طور سے اگر آپ دعوت نہیں کریں گے, ان 4 میں سے ایک بھی چیز نہیں کریں گے, تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں, کہ آپ لوگوں میں سے, اس امہ میں سے ایک ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے, جو نجات پائیں گے.
یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے فل ٹائم دائی کے بارے میں. ہمارے پاس فل ٹائم ڈاکٹرز ہے ہمارے معاشرے میں, فل ٹائم انجینئرز ہے, فل ٹائم لائرز ہے, کتنے فل ٹائم دائی ہے. یہ کرسچن مشنریز, ان کے دائی لاکھوں کی تعداد میں سارے دنیا میں پھیلے ہوئے, ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جا رہے. ہمارے مسلمان امہ میں کتنے دائی ہے جو دنیا بھر گھوم رہے؟ کتنے؟ ہم انگلی پہ گن سکتے کتنے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. لوگوں کو بلاؤ, سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسن کے ساتھ, اور ان کو سمجھاؤ, ان کو سمجھاؤ اچھے طریقے سے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن مجید میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 3 جگہ پہ وعدہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں, اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ, تاکہ یہ دین سارے باقی مذاہب پہ غالب ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ دین الحق, دین الاسلام باقی سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا, چاہے وہ کرسچینزم ہو, جوڈائزم ہو, بدھزم ہو, ہندوازم ہو, جینزم ہو, سیکولرزم ہو, ایتھیزم ہو. اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا ولو کرہ المشرکون, کتنا بھی ہونا چاہے تو بھی غالب ہوں گا. اور اللہ تعالیٰ تیسرے بار اپنا وعدہ کہتے ہیں سورہ فتح میں سورہ 48 ورس نمبر 28 میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ, تاکہ وہ سارے دیگر مذاہب پہ, سارے باقی دینوں پہ غالب ہو, چاہے وہ کرسچینزم ہو, جوڈائزم ہو, ہندوازم ہو, بدھزم ہو, جینزم ہو, سیکولرزم ہو, ایتھیزم ہو, ماڈرنزم ہو. یہ دین الحق اسلام ساری مذاہب پہ غالب ہوں گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت کے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے, ہم سب کچرا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بنا دین غالب نہیں ہوگا تو ہم بیوقوف ہیں. اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت بالکل نہیں ہے. وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں, ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ رسول کا کام کرو اور رسول جیسا انعام پاؤ. ہمیں موقع دے رہے ہیں, میک ہے while the sun is shining. اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے, وہ موقع دے رہے آسانی سے ثواب کمانے کا. اور اس تقریر کو میں ختم کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت سے, سورہ فصلت سے, سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون سا شخص بات کرنے میں بہتر ہے؟ وہ شخص سب سے بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اچھے کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ذاکر صاحب کی تقریر کے بعد جو سوالات ان سے پوچھے جاتے ہیں, اس کے بعد جو بحث مباحثہ میں لطف آتا ہے وہ آپ نے سیریز پر محسوس کیا ہوگا. ہمارے پاس بھی ہزاروں اور سینکڑوں سوالات آئے ہیں. اب ان میں ہم نے ان سوالوں میں سے منتخب سوالات آپ کے سامنے ذاکر صاحب سے ہم پوچھیں گے اور آپ ذاکر صاحب کے جواب سے محظوظ ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا, اگر یہاں پر کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی ہے وہ کوئی سوال کرنا تو وہ سلپ پر ہمیں بھیج دیں. فی الحال جو سوالات آئے ہیں ان میں سے منتخب سوالوں کا آپ جواب جناب محترم ذاکر نائک صاحب سے سنیں گے. پہلا سوال ہے, کیا مسلمان اسلام کے لحاظ سے
तमाम मज़ाहिब से ज़्यादा ईसाइयत से करीब है? अगर है तो हमारा रवैया ईसाइयों के साथ क्या होना चाहिए? जनाब जाकिर साहब। भाई साहब ने सवाल पूछा कि हमारा दीन इस्लाम सबसे करीब ईसाई मजहब से है, तो हमारा रवैया उनके साथ कैसा होना चाहिए। और ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह माइदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाते कि सबसे करीब आपके वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हम नसारा हैं, जो कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। सवाल है कि हमारा रवैया उनसे किस तरीके से होना चाहिए। हमारा रवैया, मैं कहता हूं क्रिश्चियन लोग से कि इस्लाम एक वाहिद मजहब है क्रिश्चियनिटी के अलावा जो ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत करता है। इस्लाम एक वाहिद दीन है, वाहिद मजहब है क्रिश्चियनिटी के अलावा जो ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत करता है, और हमारे लिए कंपलसरी है, फर्ज है कि हम उनकी इज्जत करें। अगर हम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान नहीं हैं। हमारा फर्ज है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम में माने। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के बहुत बड़े पैगंबर थे। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीह थे, जिसे ट्रांसलेट करते हैं कहते हैं क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिना कोई वालिद के हुई, एक मौजज़ा से, जो कई मॉडर्न क्रिश्चियन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों में जान डाली। हम ये मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अंधों को रोशनी दी, और जो लोग को कोढ़ हुआ था उन्हें ठीक किया। मुसलमान और ईसाई साथ में जा रहे हैं, लेकिन फिर आपस में इख्तिलाफ कहां? इख्तिलाफ है कि कई ईसाई, बहुत से क्रिश्चियन ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं खुदा हूं। दावत की, मास्टर की जिसे कहते हैं कि मास्टर चाबी, जैसा मैंने कहा तकरीर में, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालू इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, हम और आप उस बात की तरफ आए जो हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। अक्सर क्रिश्चियन कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। मेरा यह दावा है कि आप कहीं भी बाइबल में पढ़िए, बाइबल में कहीं भी यह जिक्र नहीं है साफ अल्फाज में, अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं खुदा हूं, या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। आप बाइबल पूरी पढ़ डालिए, कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा हुआ है साफ अल्फाजों में कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो। और ये मैं दावा करता हूं, कोई भी ईसाई मौजूद है, अगर मुझे बाइबल में से एक भी वर्स दिखाए साफ अल्फाजों में जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक आज क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। मैं अपने आप को फांसी पे लगाने को तैयार हूं। बाकी मुसलमान ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। मैं इतने दावे से कह सकता हूं कि आप पूरी बाइबल पढ़ डालिए, कहीं भी जिक्र नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं साफ अल्फाज में कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर आप पढ़ेंगे बाइबल, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे वालिद मेरे से ज्यादा ताकतवर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, मेरे वालिद सबसे ज्यादा ताकतवर हैं।
عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں اللہ کے ذریعے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 20 میں کیا میں اللہ کی انگلی کے ذریعے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں آیت نمبر 30 میں جو بھی ججمنٹ کرتا ہوں اللہ کے ذریعے کرتا ہوں. میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں, جو بھی میں سنتا ہوں وہ کہتا ہوں, اور جو بھی اللہ کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے. اور جو بھی شخص کہتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی میری مرضی ہے وہ مسلمان ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے, ان نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں. حالانکہ کلیئر الفاظ میں لکھا گیا ہے بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. اس میں لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں کہ او یہودی لوگ, اے اسرائیلی آپ سنو, عیسیٰ علیہ السلام ایک نصارہ تھے, وہ ایک آدمی تھے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آپ لوگوں کے بیچ میں سے چنا اور اپنے کرامات کے ذریعے, اپنے آیات کے ذریعے اپنے نشانی دکھائی. تو اس بائبل کے ورس میں کہا گیا ہے کہ جیزس کرائسٹ پیس بی اپون عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چنا آپ لوگوں کے بیچ میں سے اور اپنے کرامات کے ذریعے اس نے نشانی دکھائی. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ سب سے پہلی چیز کیا ماننا چاہیے, تو انہوں نے کہا جو لکھا ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 آیت نمبر 29 میں, شما اسرائیلو ادنى الحين وادنى خد. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کی معنی ہے کہ اے اسرائیل آپ سمجھ لو کہ اللہ ایک ہی ہے. تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہیے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, جو آپ اور ہم میں یکساں ہے اس کے اوپر تو بات مانے. اور میں نے ایک لیکچر دیا ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی, جو چیز ایک جیسی ہے عیسائی اور اسلام مذہب میں, اس کے بارے میں ذکر کیا میں نے. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے, قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. ہم مسلم نہیں پیتے, عیسائی لوگ پیتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8 خنزیر مت کھاؤ, قرآن میں بھی لکھا ہے خنزیر مت کھاؤ. مسلمان نہیں کھاتے, عیسائی لوگ کھاتے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ربا مت لو, انٹرسٹ مت لو, قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. ہم مسلمان نہیں لیتے, کرسچن لوگ لیتے. بائبل میں لکھا ہوا ہے حجاب کے بارے میں, بائبل میں لکھا ہوا ہے جس طریقے سے قرآن اور حدیث میں لکھا حجاب کے بارے میں, اسی طریقے سے بائبل میں بھی لکھا ہے. لیکن بائبل میں ایک درجہ آگے ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے 1 Corinthians میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 6 to 11 میں لکھا گیا ہے اگر کوئی بھی خواتین اپنا سر کھلا رکھتی ہے اس کے سر کو منڈواؤ. کئی حدیث الحمدللہ, میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں الحمدللہ. تو آپ اگر ان کی کتاب پڑھیں گے, ان کے کتاب میں حجاب ایسا ہے, ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ آپ کی کتاب پڑھو, آپ کی کتاب میں لکھا ہے خواتین کو حجاب کرنا چاہیے, تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اگر دیکھیں گے فوٹو مدر میری کا, الحمدللہ وہ مسلمہ جیسی لگتی ہے, مسلمہ تھی الحمدللہ. تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہیے, منہ کھولنا چاہیے, ہمیں ان کی کتاب پڑھنا چاہیے ہدایت کے لیے نہیں, تاکہ ہم ان سے دعوت کر سکے. ہدایت کے لیے قرآن اور صحیح حدیث کافی ہے اور کوئی کتاب کی ضرورت نہیں. لیکن دعوت کے لیے قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں بھی لکھا ہے کہ ہم کتاب کا استعمال کر سکتے تاکہ ہم انہیں اسلام کی طرف لے آئے. چونکہ یہ ایک علمی محفل ہے, جیسے ہمارے محدین صاحب نے آپ سے گزارش کی کہ آپ غور سے سننے کی کوشش کیجئے. ایسے موقع بار بار نہیں ملتے ہیں اور یہاں پر کسی نعرہ بازی کی اجازت نہیں ہے.
اور اگر کوئی نعرہ لگے گا بھی تو اسٹیج سے لگے گا۔ اب دوسرا سوال ہے، کیا ہم غیر مسلم بھائیوں کے تہواروں میں شمولیت نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر باہمی بھائی چارہ بڑھانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ جناب ذاکر صاحب۔ سوال بھائی صاحب کا ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کے تہوار میں حصہ لے سکتے ہیں کیا نہیں، اور اگر حصہ نہیں لیں گے تو بھائی چارہ کیسے بڑھے گا؟ اکثر جتنے بھی تہوارات ہیں غیر مسلمانوں کے، وہ اسلام کے شریعت کے خلاف ہے۔ ایسا کوئی ایک آدھ تہوار ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے اور جو شرک اس میں موجود نہیں ہے، اس میں بھاگ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اکثر زیادہ تر سب تہوار اسلام کے شریعت کے خلاف ہے اور اس میں اکثر شرک ہوتا ہے۔ تو ایسے تہوار میں اگر آپ بھاگ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں، لیکن ایک ہی کنڈیشن پہ، آپ اس تہوار میں جا کے شرک نہ کرے، شریعت کو نہ توڑے، لیکن ان کو دعوت دے۔ میں جاتا ہوں ان کے تہوارات میں، شرک نہیں کرتا لیکن دعوت دیتا ہوں۔ اگر آپ میں بھی ہمت ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں گے نہیں میں جاؤں گا، لوگ کہتے دیکھو میں جب جاتا ہوں پارٹی میں شراب سرو کرتے تو میں کوکو کولا پیوں گا، میں پیپسی پیوں گا۔ لوگ کو کیا پتا کیا پیپسی پی رہے، لوگ تو سمجھیں گے شراب ہی پی رہے نا، تو شرابی کا ساتھ دینا بھی حرام ہے۔ لیکن اگر آپ شرابی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں، آپ نے شراب پینے کا، لیکن اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں تو بے شک جائیے۔ لیکن اگر آپ کو ہمت نہیں ہے بولنے کے لیے مت شراب پیو تو جاؤ ہی مت وہ تہوار میں۔ میں جاتا ہوں بامبے میں، جتنے کانسولیٹس ہیں نا فورن، ان کے پروگرام ہوتے نیشنل ڈے، تو اکثر ان لوگ اکثر شراب سرو کرتے۔ پہلے مجھے پتا نہیں تھا، تو جب میں جاتا تھا میں کانسل جنرل سے ڈائریکٹ کہتا ہوں مجھے معاف کرنا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ بولا کیوں؟ کیونکہ آپ جو شراب دے رہے وہ میں مذہب میں الاؤڈ نہیں، کھلم ڈائریکٹ دعوت دیتا ہوں یہ شراب حرام ہے، اور ہمارے مذہب میں تو حرام ہے ہی، اس کے علاوہ میں آپ کو سینکڑوں وجہ دکھا سکتا ہوں کیوں حرام ہے۔ اور پھر میں میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے ہاں ڈاکٹر یو ویری گڈ ویری نائس، اچھا کر رہے، ڈرتے کیا؟ منسٹر بھی ہون دو، ڈرنے کا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ جب میں شروع کیا تھا، جب میں میڈیکل کالج میں تھا بمبئی میں نائر ہاسپٹل میں، اور جب میں وید یا بھگوت گیتا کے شلوک کی تلاوت کرتا تھا تو میرے چند مسلمان دوست تھے میڈیکل کالج میں، کتنے چند تھے، وہ بھاگ جاتے تھے کہ ذاکر ابھی مروائیں گا ہمیں، اور میرے ارد گرد سب ہندو لوگ، اور الحمدللہ جب اللہ ساتھ ہے تو کس سے ڈرنا، اور وہی لوگ آج میری عزت کرتے اور عزت کرتے۔ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم دعوت دیں گے تو دوستی ٹوٹ جائیں گی، دعوت دو لیکن حکمت کے ساتھ دو۔ میرے بہت سے غیر مسلمان دوست ہیں الحمدللہ، ان کو دعوت دیتا ہوں میں، کھلم کھلا دعوت دیتا ہوں، کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے، ہمارا کام ہے ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غاشیہ میں سورہ نمبر 88 آیت نمبر 21-22 فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام ہے ذکر کرنا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو ذکر کرنا چاہے تہوار میں، تہوار ایک بہت اچھا موقع ہے دعوت کرنے کا، اور میں دائی لوگ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے ہر تہوار میں آپ دعوت کر سکتے۔ تو آپ کو تہوار کی ذرا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے، ہر تہوار کا بیک گراؤنڈ جانیں گے تو انشاءاللہ دعوت دینا بہت آسان ہے، اور ہمیں ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سیدھے سادے سوال پوچھنے کا ہے۔ سوال پوچھیں گے وہ خود اپنے آپ شرمندہ ہوں گے۔ مجھے لوگ دسہرہ کے لیے بلاتے، میں بولا کیا ہے دسہرہ؟ نو وہ رام نے اپنے بیوی کو بچایا، بیوی کو بچایا، رام کی بیوی، ہاں رام کی بیوی ہے، بیوی کو بچایا، 12 سال لگے آپ کے بھگوان کو اپنے بیوی کو بچانے۔ نہیں وہ تو ارے ذاکر جان دے نا، میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ میں اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ لوگ جن کی عبادت کرتے اللہ کے علاوہ اس کے خلاف کوئی گالی دے۔ میں صرف سوال پوچھتا ہوں یہ کون ہے آپ کا رام؟ سیدھا سادہ سوال، انوں کی جواب دیتے، انوں کی شرمندہ ہوتے، انوں کی بھاگ جاتے۔ تو تہوار میں اگر آپ دعوت دے سکتے ہیں، آپ کوئی شرک مت کیجئے، ایسا کچھ اس میں کام مت کیجئے جس میں شریعت کے خلاف ہے، لیکن جا کے دعوت دے سکتے تو بے شک جائیے، لیکن دعوت نہیں دے سکتے تو کم از کم تہوار سے دور رہ دی۔ اب ایک بہت ہی دلچسپ سوال آیا ہے
झटका क्यों हराम है और ज़बीहा क्यों हलाल है, जबकि दोनों का मामला एक जैसा है? जनाब जाकिर साहब। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि झटका क्यों हराम है और ज़बीहा क्यों हलाल है। पहले एक चुटकुला पेश करूंगा आपके सामने जवाब देने के पहले। एक मुसलमान भाई और एक सिख भाई के दरमियान यही चल रहा था गुफ्तगू। वो सिख कह रहा था कि आप मुसलमान बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं, जब आप जानवर को मारते तड़पा तड़पा के मारते, मारने का तो एक झटके से मारो, जानवर फिनिश, खत्म। आप लोग बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। अपना मुसलमान भाई को जवाब सुझाने तो उसने कहा कि हम मुसलमान जब वार करते मर्द के बच्चे आगे से वार करते हैं, आप सिख लोग बुजदिल है, पीछे से वार करते। जैसा मैंने कहा ये चुटकुला है, ये सही जवाब नहीं है, ये चुटकुला था। इंग्लिश में कहते जस्ट जोक, चुटकुला था, ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब ये है कि इस्लाम में हम ज़बीहा करते हैं, ज़बीहा के लिए बहुत से शराइत है कि छुरी जिससे ज़बीहा कर रहे वो तेज होना चाहिए, जल्दी कीजिए, एक जानवर के सामने दूसरे का ज़बीहा नहीं करना चाहिए, बहुत से शराइत है। और मेन शर्त ये है, आप जब ज़बीहा करते हैं तो इस गर्दन के विंड पाइप सांस की नली को काटने का, और वेसल्स ऑफ द नेक, ये जितने भी वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स, उसको काटना चाहिए। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी ना, मेरे उर्दू जरा मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल टर्म में पता है, लेकिन हिंदी में नहीं किया मैंने, इंग्लिश में। स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी, उसे धक्का नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ये विंड पाइप काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होती। जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, झटका देते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती, उससे जो नर्व जा रही है दिल को, हार्ट को, कल्ब की तरफ, वो डैमेज हो सकती है और आपका दिल एकाएक रुक सकता है, तो सारा खून आप में जमा हो जाएगा। जब हम ज़बीहा करते हैं, विंड पाइप काटते हैं और बाकी के वेसल्स, वेन्स एंड आर्टरीज काटते हैं, तो उसके अंदर दिल, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, क्योंकि दिमाग अभी तक जिंदा है और ये हार्ट पंप करता है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा खून बाहर निकल जाता है। तो हम ज़बीहा करते खून बाहर निकालने के लिए, और आज की साइंस कहती है कि खून में बहुत से जरासीम होते हैं। खून इज अ वेरी गुड मीडिया फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये खून एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें अपने आप जरासीम और जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होते। तो हम ये खून को जब बाहर निकालते हैं जानवर के जिस्म में से, क्योंकि हम मेडिकली हाइजीनिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साफ लोग हैं, तो कि जितने जरासीम भी बाहर निकल जाते हैं तो हमें बीमारी कम होंगी। उसके अलावा आज साइंस ये भी कहती है कि ज़बीहा किया हुआ गोश्त झटके के गोश्त से ज्यादा फ्रेश होता है, रिमेन्स फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा वक्त के लिए ताजा रहता है। और जो लोग ये कहते हैं कि जब हम ज़बीहा करते हैं तो ये जानवर तड़प तड़प के दर्द से मरता है, आज की साइंस कहती है कि जब हम ये वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो जो खून वो नर्व पे जा रहा है, उस दिमाग की तरफ जा रहा है, जिससे दर्द का एहसास होता है, वो रुक जाता है। तो उस जानवर को दर्द का एहसास होता ही नहीं, जानवर तड़पता है। क्यों? क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, मसल्स आगे पीछे होने की वजह से वो जानवर तड़पता है, लेकिन दर्द की वजह से नहीं, क्योंकि खून जिस्म से बाहर निकल रहा है इसलिए तड़पता है, उसे दर्द नहीं होता। लेकिन झटके में जब झटका देते आप, या स्टनिंग कहते हैं, स्टनिंग, उससे अक्सर जानवर 4-5 घंटे बाद मरता है और दर्द के जरिए मरता है। इसीलिए हम मुसलमान, हम जानवर की भी कदर करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ जानवर हम खा सकते हैं इसीलिए खाते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम से उन्हें काटते हैं, और जब हम उनके ज़बा करते हैं उन्हें दर्द नहीं देते हैं। इसीलिए हमारे लिए ज़बीहा हलाल है और झटका हराम है। A non-Muslim friend, Mr. Joseph, has asked a question.
Is this right to say that the existence of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is narrated in books before his birth, that is Bible, the Torah, the Veda, or other books? What is the basic meaning of his existence? Second question, if the first revelation of Holy Quran is Surah Iqra, then why is it in the last number before the surahs? सवाल अंग्रेजी में था, मैं तर्जुमा करूँगा हिंदी में, उर्दू में इंशाल्लाह। जब अंग्रेजी में लेक्चर होता है तो मैं उर्दू में जवाब नहीं देता हूँ। आज उर्दू में लेक्चर है, अंग्रेजी में सवाल है, फिर भी मैं उर्दू में दूंगा इंशाल्लाह जवाब। ब्रदर ने 2 सवाल किए। एक सवाल था कि सूरह इकरा जब पहले नाजिल हुआ था, पहले 5 आयतें, तो वो कुरान मजीद में 96 चैप्टर पे क्यों है? और दूसरा सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या बाइबल में है, तोरा में है, हिंदू मज़ाहिब की किताब में है क्या नहीं? सवाल नंबर 1 कि कुरान मजीद एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, और जब एक इंसान जब लिखता है किताब, और पर्टिकुलर फैशन से लिखता है कि वंस अपॉन अ टाइम, हैंसेल एंड ग्रेटल, एक दिन ऐसा हुआ, और पूरा सीक्वेंस में जाते हैं। कुरान मजीद इंसान की किताब नहीं है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। इसीलिए जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना कलाम पेश करते हैं तो आप देखेंगे वो सीक्वेंस नहीं है। आप बाइबल पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत में सीक्वेंस है, पहले ये होता है, ये पैदा होता है, फिर वो मरता है, फिर दूसरा, पूरा सीक्वेंस है। कुरान ऐसा नहीं। कुरान का जिक्र आदम अलैहिस्सलाम का सूरह बकरा में भी है, सूरह आराफ में भी है, लाइन से नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर भागते रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का कलाम है, एक मौजिज़ा है। और कुरान एक साथ में लिखी नहीं गई किताब है। कुरान लगभग 23 साल में नाजिल हुई, और कई बार जब कई कुफ्फार या मुश्रिक लोग ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो अल्लाह ताला से वही आई और जवाब आया। तो मौके का लिहाज रखते हुए आयत एक के बाद एक 23 साल में नाजिल हुई। लेकिन अभी हमें अगर पढ़ना चाहिए तो अभी किस ऑर्डर से सबसे ज्यादा फायदा होगा पढ़ने से, वो ऑर्डर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्रील के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। और आज जो मौजूद है सूरह फातिहा पहले है, फिर सूरह बकरा। तो जो ऑर्डर आज फायदेमंद होगा उस ऑर्डर से आज मौजूद है। उस वक्त जो सवाल था उस मौके के लिहाज से नाजिल किया गया था।